یا سید الزہرا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطا وانقطع الرجا وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتقى وعلیک المعول فی الشدۃ والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر وهو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 ساعت 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد بلند تر صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی صلوات پڑھیے بلند آواز سے اس سے بلند پڑھ سکیں تو اس سے بلند صلوات پڑھیں سب سے پہلے آج کی صفحہ اعضاء اور اس پر حاضر عزادارانوں سوگوارانوں موالیان کے دلوں کے تخت پر مسند نشین ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنی مسند سجا کے کائنات کے جوہلا سے کہے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو حاضرین محترم موالیان ولی حق چونکہ وقت کافی ہو چکا مختصر سے انداز میں فضائل کے 2-3 جملے اور فضائل وہ جو اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کو عطا کی جو نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا چونکہ فضائل آل محمد کو اللہ نے عطا کی ہیں اگر کوئی چاہے بھی تو اسے چھین نہیں سکتا اور اگر کسی کا دل آل محمد کے فضائل پہ جلے تو بس وہ سمجھ لے کہ جہنم جانے سے پہلے جہنم چلا گیا وہاں بھی جلنا ہے یہاں بھی جلنا فضیلت کے لیے یہی کافی ہے 2-3 جملے ابتداءً میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ جتنی عبادت اللہ کی آل محمد نے کی ہے
اتنی عبادت اللہ کی اور کوئی نہ کر سکا ہے نہ کرے گا۔ جتنی حمد آل محمد نے اللہ کی ہیں، اتنی حمد اور کوئی کر نہیں سکتا۔ متوجہ ہیں نا آپ؟ اور نقوی صاحب حمد کرنے کی حد ہو گئی۔ آل محمد نے اللہ کی اتنی حمد کی کہ اللہ نے جزا کے طور پر سارے قبیلے کو محمد بنا دیا۔ سلامت رہے، بڑی مہربانی بھی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، آپ جیتے ہیں جی۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ آپ اتنی حمد کی اللہ کی جی، بے شک، بے شک، خدا ناز ہے، بے شک۔ نقوی صاحب فرما رہے ہیں کہ دنیا والے چند سجدے کر لیں تو مغرور ہو جاتے ہیں، انہیں اس بات پہ تکبر ہوتا ہے۔ ان کے لفظ ہیں، میں ذرا تبدیل کر کے عرض کر رہا ہوں، بندے چند سجدے کر لیں تو وہ خود تکبر کرتے ہیں، لیکن اگر علی سجدہ کر لے تو وہ اپنے آپ کو کبریا سمجھتا ہے، اور تکبر زیب ہی اسے دیتا ہے۔ کرمانی صاحب اسے ہی زیب ہے کہ وہ کبریا کہلوائے جسے علی سجدہ کرے۔ اور یہ اللہ کا اور آل محمد کا معاہدہ ہے، اس کی حمد یہ کریں گے، ان کی تعریف وہ کریں۔ آئیے چاچا، بسم اللہ، آئیے، بسم اللہ، بسم اللہ، تشریف کریں۔ یہ معاہدہ ہے اللہ اور آل محمد کا کہ اللہ کی حمد یہ کریں گے، ان کی تعریف وہ کریں۔ یہ اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہوئے سبحان اللہ کہیں گے نہیں، میں فکرہ بدل دیتا ہوں، اگر اس گھر کی مرکز مستور اپنی تسبیح میں سبحان اللہ کہہ دے تو پھر جزا کے طور پر اسی کی چادر کے نیچے 5 جمع کر کے وَجْتَحِرَكُمْ تَطْهِيرًا کی سند دیتا۔ آپ جی سلامت ہیں، آپ کی زندگی۔ بسم اللہ۔ کائنات کو سجدہ سکھانے والے یہی ہیں، کائنات کو عبادت کے ڈھنگ سکھانے والے یہ، انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ ہے، آل محمد نے بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ پوری توجہ، اگر یہ نہ بتاتے کہ اللہ ہے تو کائنات میں کسی کو خبر ہی نہ ہوتا کہ اللہ ہے کہ نہیں۔ انہوں نے ہی بتایا ہے کہ اللہ ہے۔ اب بندے سوچ رہے ہوں کہ پہلے انبیاء آتے رہے ہیں، بالکل پہلے انبیاء آتے رہے ہیں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک انبیاء آئے ہیں، لیکن جناب آدم کے متعلق خود سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ کنت نبیم و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے خود اپنے حبیب سے مخاطب کر کے کہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں۔ یاد تب کروایا جاتا ہے جب بندہ موقع پہ موجود ہو۔ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دو کہ آدم بن رہے تھے، حسنین کے نانا دیکھ رہے تھے۔ آپ جی سلام، اسی لیے تو یاد دلوا، بس 2-3 جملے مجھے اور کہنا۔ اور میرے نوجوان طبقے سے ایک گزارش ہے، اتنے فضائل کے حامل ہوتے ہوئے اگر وہ سجدہ کریں، اتنے فضائل کے حامل ہوتے ہوئے اگر وہ سجدہ کریں تو پھر سمجھ لو کہ سجدہ کتنا ضروری۔ جن کے اتنے فضائل ہیں، جن کو اللہ نے اتنے فضائل سے نوازا ہے، 2 فضیلتیں میں نے پڑھنی ہیں، ایک پہلے علی کی، ایک چوتھے علی کی۔ توجہ فرمائیے،
کتاب کا نام ہے جمع الجوامع، چونکہ سرکار رسالت پناہ نبیوں کے سلطان یاسین طٰہٰ مزمل مدثر دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، اپنے ماتھے پہ آئے ہوئے وادی نور میں ریاضت عبادت سے ڈھلنے والے پسینے کو اپنی انگشت سے پشت پہ لے کے ساکھ عرش پہ چٹک کے آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی تخلیق کرنے والا محمد میرا رسول ہر نماز کے بعد، آپ جیئیں سلامت رہیں، جو آگے بیٹھے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں، جو بول سکے وہ بولے، جو نہ بول سکے وہ بعد میں شامل ہو جائے گا، سرکار ہر نماز کے بعد میرے مولا علی کے فضائل پڑھتے بندے سنتے تھے اور لوگ کہتے تھے آقا جی کہ یہ دو ہی کام کرتے ہیں، یہ اللہ کی نماز پڑھتے ہیں، جیتے رہے ہیں آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ دو ہی کام کرتے ہیں، یا اللہ کی عبادت کرتے ہیں یا علی کے فضائل پڑھتے ہیں، کسی اور کی فضیلت پڑھتے ہی نہیں۔ ایک دن یہ بات طے ہو گئی کہ پوچھا جائے کہ اور بھی کسی کی فضیلت ہے یا نہیں، اب ذمہ داری میری نہیں، دروغ بر گردن راوی صاحب جمع الجوامع نے لکھا ہے کہ ایک بندہ منتخب کر کے سرکار دو عالم کی خدمت میں بھیجا گیا، وہ زانو ادب طے کر کے سرکار کے سامنے تشہد کی حالت میں بیٹھا۔ توجہ فرمائیے، کسی صحابی نے کبھی رسول کو دوست نہیں کہا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، آقا کہہ کے بلاتے تھے، مولا کہہ کے بلاتے تھے، سامنے بیٹھ کے کہنے لگے مولا یہ بتائیے، یہ صاحب کتاب کے لفظ ہیں، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے بعد افضل ترین کون ہے؟ انہوں نے ایک فرد کا نام لیا، پوری طرح متوجہ ہوں گے تو فکرہ پہنچے، بسم اللہ، انہوں نے ایک فرد کا نام لیا، پوچھنے والا خوش ہوا کہ بندہ میری مرضی کا ہے، اس نے پوچھا پھر اس کے بعد، سرکار نے فرمایا پھر ان کی بیٹی، وہ بندہ اور خوش ہو گیا کہ یہ بھی میری مرضی، اس نے کہا پھر ان کے بعد انہوں نے ایک اور صاحب کا نام لیا، پوچھنے والا بندہ اور راضی ہو گیا کہ یہ بھی میری مرضی، اس نے پوچھا پھر اس کے بعد، سرکار نے فرمایا پھر ان کی بیٹی، اب پوچھنے والے بندے نے سوچا کہ 4 مرتبے تو میں نے پوچھ لیے، 4 درجے تو میں نے پوچھ لیے، علی کا تو نام ہی نہیں آیا، پوچھوں گا تو دنیا کہے گی ان 4 کے بعد ہے، 5واں درجہ ہے علی کا۔ کہنے لگا سرکار یہ بتائیے کہ علی کے بارے میں کیا خیال ہے، علی کا کون سا مرتبہ ہے؟ صاحب جمع الجوامع لکھتے ہیں یہ پوچھنا تھا کہ نبیوں کے سلطان اپنی مسند پہ کھڑے ہو گئے، انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں مال حاضر رجل، دیکھو اس آدمی کا دماغ خراب ہو گیا، یسألنی عن نفسی، یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا ہے۔ کیا کہنے بھئی آپ جیئے سلامت رہیں، آپ کی زندگی، یہ مجھ سے میرا ہی پوچھ رہا، مل کے بولو حیدری، بہت شکریہ، یسألنی عن نفسی، یہ مجھ سے صلی علی محمد و آل محمد۔ میں نے عشرہ میں بھی عرض کیا تھا کہ درود آہستہ نہ پڑھا کرو، 10ویں مولا نے اپنے خطبۃ النجاہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم ہم پر، ہماری آل پر، ہمارے آبا پر درود پڑھو تو آہستہ آہستہ نہ پڑھا کرو، بلند آواز سے پڑھا کرو، وہ اس لیے کہ یہ درود ہم پر نہیں ہوتا بلکہ تمہاری ماں کی طہارت کا اعلان ہوتا۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیے، صلی علی محمد۔ یہ سارا گھرانہ علی ہے، توجہ فرمائیے، آج جس بادشاہ کا ذکر ہے نام علی ہے، کیونکہ مولا حسین نے سارے بیٹوں کے نام علی رکھے، توجہ فرمائیے۔ اور یہ کریم کربلا کی عجیب فضیلت، حسین مولا کی ایک ایسی فضیلت ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں، کہ حسین کے سارے بیٹوں کی شکل محمد جیسی، نام علی۔ کیا کہنے بھئی آپ جیئیں، کیا امتلاج ہے، شکل مصطفیٰ جیسی،
نام علی. میرے چوتھے مولا علی. آپ دیجئے سلامت. میرے چوتھے مولا علی. شہر ہے مدینے کا. آخری فقرہ فضیلت کا پڑھ رہا ہوں. صحابی ہے میرے مولا کے نام جابر ہے. ایک وہ جابر ہے جابر ابن عبداللہ انصاری، پہلے مجاور قبر حسین. یہ اور جابر ہے، ان کا نام ہے جابر جوفی. یہ مولا کے صحابی جابر جوفی. لوگ مختلف باتیں کرتے تھے کہ یہ شیعوں کے امام ہیں. میں نوجوانوں کے لیے چوتھے امام کا ایک فرمان بھی سنا دوں، چونکہ چوتھے امام کی مجلس ہے تو فرمان بھی سن لیں. ایک بندہ شیعہ تھا میرے مولا کا، شکایت لے کے آ گیا، مولا آپ کا ماننے والا ہوں، گھر سے فاقے ختم نہیں ہوتے، غربت نہیں جاتی. بادشاہ نے فرمایا تم چاہتے ہی نہیں غربت جائے. جو بندے بیدار ہیں وہ دیکھیں گے میری طرف اور لطف لیں گے. اور وظیفہ بھی بتا رہا ہوں، تم چاہتے ہی نہیں کہ تمہارے گھر سے غربت نکل جائے، تمہارا دل نہیں چاہتا مفلسی جائے. کہنے لگا مولا میں تو دعائیں مانگتا ہوں. مولا نے فرمایا میں ہر فجر کی نماز تمہارے گھر رزق دینے آتا ہوں لیکن تم سوئے ہوتے ہو. ہر فجر کی نماز کے وقت میں رزق دینے آتا ہوں لیکن تم سوئے ہوتے ہو. جس نے سید الساجدین سے مانگنا ہے وہ فجر کی نماز افضل وقت پہ پڑھے. تو لوگ مختلف باتیں کرتے تھے. یہ شیعوں کے آگا جی بسم اللہ. لوگ باتیں کرتے تھے مختلف باتیں جیسے آج کل زمانے میں فضائل پہ ہوتی. حالانکہ فضائل کے بارے میں ایک بات طے ہے کہ فضائل ماننا ہے، فضائل سوچنا نہیں ہے، فضائل سمجھنا نہیں ہے، فضائل ماننا ہے. ملک صاحب سیرت سمجھنا ہے. شاباش جو اس فکرے میں بولے ہو. فضائل ماننا ہے، سیرت سمجھنا ہے. توجہ فرمائیے گا. فضائل نے سورج پلٹا دیا. اب اس میں کیا سمجھو کہ کیسے پلٹا؟ یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ فضیلت ہے. سیرت کیا ہے؟ ایک رات میں 1000 رکعت نماز. توجہ فرمائیے گا. سیرت سمجھنا ہے، فضائل ماننا ہے. اگر کسی بندے کا فضائل ماننے پہ سمجھنے پہ دل ہے کہ میں فضائل سمجھ سکوں تو وہ مجھے سمجھ کے دکھائے کہ علی کا علی بیٹا حسن بن کے دربار میں ممبر پہ بیٹھا ہے اور مجمع میں کوئی بندہ ولایت سن کے جز بز ہو رہا ہے اور حسن آواز دے کے کہہ رہے ہیں عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہے. تو کوئی بندہ سمجھ کے دکھائے کہ جنس بدل کیسے گئی. فضائل سمجھنا نہیں، فضائل ماننا ہے، سیرت سمجھنا ہے. وہاں بھی بندے بحث کرتے تھے فضائل پہ کہ یہ شیعوں کے امام، حالانکہ وہ کائنات کے امام، صرف شیعوں کے نہیں ہیں. بھئی جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کا بھی اللہ ہے. کیا کہنے بھئی آپ کے بول، جو اللہ کو نہیں مانتا اللہ اس کا بھی اللہ ہے. جو رسول کو نہیں مانتا رسول اس کے بھی رسول ہے. جو امام کو نہیں مانتا امام اس کے بھی امام ہے. انہوں نے تو کبھی اس بات پہ نہیں سوچا کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے. جو دروازے پہ سائل آ گیا اسے عطا کر دیا. کوئی علم مانگنے آیا اسے علم دے دیا، اور علم اتنا دے دیا کہ پھر وہ کسی فرقے کا امام بن گیا. آپ بیدار ہی نہیں، سنی نہیں دے.
جو بھی یہاں مانگنے آیا ہے یہاں سے آتا ہوا ہے۔ لوگ تب بھی میرے مولا کے فضائل پہ باتیں کرتے تھے۔ جابر جوفی گھبرائے ہوئے ان باتوں سے، آپ نے گھبرانا نہیں، شیعہ گھبراتے نہیں ہیں، شیعت پھولوں کی سیج نہیں ہے، ہاں صرف مجلس سن کے گھر چلے جانے کا نام شیعت نہیں ہے، شیعت کانٹوں پہ چلنے والا رستہ ہے، ہاں بڑا مشکل رستہ ہے یہ، جنت میں جانے والے رستے آسان نہیں ہوتے، جنت میں جانے والا صرف ایک رستہ آسان ہے، وہ کربلا سے گزر کے غدیر پہنچتا ہے، آپ جیئے سلامت رہیں۔ وہ جابر جوفی لوگوں کی باتیں سن کے گھبرائے ہوئے میرے مولا کی خدمت میں آئے، آگے مولا سے کہنے لگے مولا لوگ آپ کے متعلق عجیب و غریب باتیں کریں، لیکن یہاں میں چاچا جی روک لوں گا اپنے مجموعے۔ یہ جو بندے سمجھتے ہیں نا کہ مولا سجاد بیمار تھے، وہ اس طرح بیمار نہیں تھے جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، وہ مصلحت پروردگار تھی، بلکہ اسے ایک غیبت صغریٰ سمجھ لو، جو سمجھے ہو میں ان کو سلام کروں، اسے ایک غیبت صغریٰ سمجھ لو، وہ اس طرح کی بیماری نہیں تھی۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، چاند بیٹھ جاؤ، شاباش، کہیں بیٹھ جاؤ، اچھا بیٹھ جاؤ، گزرنے دو بھائی گزرنے دو، اگر جانا تو جانے دو۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، مصائب نہیں پڑھ رہا، جب سال قید نبھا کے میرے مولا سجاد واپس مدینے آئے تھے نا، تو مولا نے پہلے دن ہی جمعہ کا دن تھا دسترخوان بچھایا، تو مدینے کے غرباء نے اس دن آ کے مولا سجاد سے کہا تھا مولا 2.25 سال کے بعد ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ایسے نہیں تھے امام جیسے بندے سمجھ رہے ہیں جیسے نقشہ پیش کیا جا رہا۔ وہ جابر جوفی گھبرائے ہوئے میرے مولا کی خدمت میں آ گئے، آخر کہنے لگے مولا لوگ آپ کے متعلق عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو تمہارے امام معجز نما ہیں۔ مولا نے فرمایا جا پھر آج تو معجزہ دکھا۔ مولا میں تو آپ کی حقیقت جانتا ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا ہماری حقیقت کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ کیا سمجھتے ہو ہمیں پہچانتے ہو؟ مولا میں پہچانتا ہوں۔ جابر جوفی کہنے لگے مولا میں پہچانتا ہوں۔ فرمایا دیکھو میری طرف میں کون ہوں؟ مولا آپ زین العابدین ہیں، سید الساجدین ہیں، آپ علی ابن الحسین ہیں۔ مولا نے فرمایا یہ میرے ساتھ کون ہے؟ مولا آپ کا بیٹا باقر العلوم ہے۔ فرمایا آنکھیں بند کر، آنکھیں بند کی، فرمایا آپ کھول، آنکھیں کھولی، فرمایا آپ دیکھ میں کون ہوں؟ آپ باقر ہیں۔ یار جسے فضائل سننا ہے مولا کے، آپ باقر ہیں، یہ کون ہے؟ یہ سجاد ہے۔ مولا نے فرمایا ہم جب چاہے سجاد بن جاتے ہیں، ہم جب چاہے محمد بن جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا اگر معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنی آستین سے مولا نے چونکہ سوتی کپڑے پہنتے ایک دھاگا نکالا، آستین سے دھاگا نکالا، جابر جوفی کی ہاتھ ہتھیلی پہ رکھا، پکڑ کے مٹھی بند کی، فرمایا جا گلدستہ اذان پہ چڑھ جا، اگر ہمارا اختیار دیکھنا چاہتا ہے وہاں جا کے اس دھاگے کو صرف اریاں کرنا، جھٹکنا نہ، گلدستہ اذان پہ چڑھ کے اسے صرف اریاں کرنا، جھٹکنا نہ۔ جابر جوفی گلدستہ اذان پہ چڑھے، صرف امام کی آستین سے نکلے ہوئے دھاگے کو اریاں کیا، مدینے میں زلزلہ آ گیا، لوگ دوڑنے لگے، ماؤں نے بچے چھوڑ دیے، جابر جوفی دوڑ کے گلدستہ اذان سے اترے، مولا کے پیروں میں گھر کے آواز دے کے کہتے ہیں مولا روک لیجئے مدینے پہ عذاب آنے والا ہے۔ مولا نے فرمایا عذاب میں نے روک لیا، لیکن جا پہلے تو نماز توبہ پڑھ، کیونکہ تو ہمارے دشمنوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سنا، بہت اچھا سنا، میری توقع سے اچھا سنا۔ ایسے نہ سمجھنا کہ بیمار ہیں، یہ مسیحا ہیں دین کے، بیمار دین کو شفا دینے والے کا نام ہے سجاد۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں،
آج کی مجلس میں اور کوئی روئے نہ روئے، وہ ضرور روئے جس نے زنجیر زنی کی ہے۔ جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی پشت پہ زنجیر ماری۔ تم نے زنجیر مارے ہیں تو تمہاری بیٹیوں بہنوں نے گلاب کے عرق میں کپڑے بھگو، پشت سے لہو صاف کیا، لیکن جب مولا سجاد کی پشت پہ لوہے کا پہلا تازیانہ لگا تھا، سکینہ کے ہاتھ گردن کے پیچھے بدلے تھے۔ سیدہ سلامت رکھیں۔ اور تابوت ایک نہیں، 2 آنے ہیں۔ آج 25 محرم ہے۔ آج حسین کے سب سے بڑے عزادار کی شہادت۔ زندہ رہو، سلامت رہو۔ آوازیں بلند ہو گئیں۔ دو تابوت ہیں، ایک تابوت میرے امام کا ہے، ایک تابوت اس کا ہے جسے سجاد دادی کہتے تھے۔ جسے حسنین اماں کہتے تھے۔ وہ بی بی، وہ تنہا بی بی جو بطول کے مصلے کے ساتھ مصلہ بچھا کے نماز پڑھتی تھی۔ اس بی بی کی کیا فضیلت بتاؤں۔ جب حسین چلے نا آخری وقت میں، ساری بہنوں سے خیام میں جا کے ملے ہیں۔ جب بی بی فضہ سے ملنے آئے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے لکیریں کھینچ رہی تھی، رو رہی تھی۔ اماں فضہ کیوں رو رہی ہو؟ بی بی آواز دے کے کہتی حسین آج میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا۔ شاباش شاباش، جن کی آوازیں بلند ہوئی میں آپ پہ قربان کر دیتی۔ فرمایا اماں آج تیرا بیٹا بن کے جاؤں گا۔ بے شک مقتل سے گزرتے ہوئے کہنا ربنا تقبل ھذا القربان، اللہ میری طرف سے یہ قربانی قبول کر۔ کتنی کریم ہے یہ گھرانا۔ ایک تابوت اس بی بی کا آنا ہے جس کا نام میمونہ ہے۔ بے شک ایسا ہے، بے شک ایسا ہے، سارے بندوں نے نہیں سنا۔ کریم کربلا نے کہا اماں دل چھوٹا نہ کر، اگر تو کہے تو میں پہلا حملہ کرتے ہوئے اعلان کر دوں گا آج زہرا کا نہیں فضہ کا بیٹا۔ بڑا کریم گرانا ہے۔ یہ کریم بڑے تھے آگا جی، چاچا جی یہ وفادار بڑی تھی، بڑی وفا کی ابھی بھی فضہ۔ دو فکریں سن لو شہزادی کی مصیبت کی۔ سارا رستے میں معافی دینا مجھے، یزید کا قافلہ چھاؤں میں بیٹھتا تھا، بطول کی بیٹیاں دھوپ میں بیٹھتی تھی۔ شاید ہر بندہ سمجھ نہ سکے، میں پاک منبر پہ علمین کے درمیان کھڑا ہوں، فکرہ تیری ساری رات رونے کے لیے کافی ہے۔ جہاں پہ بی بی زینب بیٹھتی تھی نا، بی بی زینب کے سامنے سورج کی طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاتی، جتنی دھوپ پڑنی ہے مجھ پہ پڑے، بطول کی بیٹی پہ نہ پڑے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے مقتل میں روایت پڑھی ہے۔ شام کے بازار میں جب پتھر برستے تھے، جس طرف سے پتھر آتے تھے نا، فضہ اپنا سر آگے کر دیتے تھے۔ بی بی زینب کے حصے کے پتھر کھاتی رہی،
ایک مقام بازار میں ایسا ہے جب پتھروں کی برسات آئی ہے، اس وقت بی بی فضہ سکینہ پہ جھک گئی. تھوڑا تھوڑا منزل بلند کرتے ہو، پھر دربار آ گیا یزید کا. کافی دیر کھڑی رہی رسول کی بیٹیاں، نشے میں بدمست. بے غیرت تخت پہ آیا، اس کے سامنے مثل پیش کی گئی. اس نے نام پڑھے، نام پڑھ کے کہتا آئینہ آئینہ زینب بنت علی. جو نوجوان ماتم کرنے کے لیے آئے، شمر آواز دے کے کہتا ہے وہ جو سفید بالوں والی گڑیا ہے اس کے پیچھے کھڑی ہے علی کی بیٹی. کہتا ہٹاؤ، پردہ بنا کے کھڑی ہے. یہ آواز دے کے کہتا فضہ سامنے سے ہٹ، ایک لمحے کے لیے سر اٹھا دیکھ میری طرف. بی بی فضہ سیدہ کے سامنے کیسے کھڑی تھی، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوں، یوں کوہنیاں. شمر تازیانہ لے کے آگے کہتا ہٹتی ہو کہ ہٹاؤں. بی بی آواز دے کے کہتی تو ظلم آزما، میں صبر آزماتی ہوں. اس نے کوہنیوں پہ تازیانے مارنے شروع کیے. جب بی بی فضہ کا لہو کوہنیوں سے گر کے بی بی زینب کے پیروں میں آیا، اس وقت سیدہ زینب آواز دے کے کہتی اماں سامنے سے ہٹ جا. بڑی خوبصورت تیاری ہو گئی. اب میں قریب آ گیا ہوں. سال قید نبھائی، قید نبھانے کے بعد ساتھ مدینے گئی، مدینے سے پھر واپس آئی. جب علی کی بیٹی شہید ہو گئی نا رستے میں، قافلہ واپس چل پڑا. کہا گیا چلو اماں چلیں. فرمایا نہیں، میرا وطن وہیں ہے جہاں قبر زینب ہے. اللہ کرے میں لفظ سمجھا سکوں. نوجوانوں کے ماتم کے لیے، بیٹیوں کے ماتم کے لیے. کرمانی صاحب ایک قبر پہ نہیں بیٹھتی تھی. آگا جی، شاہجہ جی، نقوی صاحب ایک قبر پہ میر صاحب نہیں بیٹھتی تھی، 2 قبروں پہ نوکری کرتی تھی. جو شام زیارت کے لیے گیا، تمہیں پتہ ہے بی بی زینب اور سیدہ سکینہ کی قبر کا فاصلہ کتنا ہے. سارا دن بی بی زینب کی قبر پہ پانی پلاتی، شام کو بچا ہوا پانی جا کے سکینہ کی قبر پہ چھڑک کے کہتی اب مل گیا ہے. جب تلاش کرتا تب نہیں ملا. مسافر گزرتے انہیں روک کے کہتی آؤ حسین کا صدقہ پانی پیتے جاؤ. جس بندے کا ہاتھ ابھی سینے پہ نہیں آیا، اگر کبھی کوئی مسافر پانی کا جام پی کے جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ دینا چاہتا، آواز دے کے کہتی مانگنے والی نہیں، محمد کے گرانے کی خدمتگار ہوں. سلامت رہو جو جوان ماتم کرتے رہے. میں بالکل قریب آ گیا ہوں، انتظار نہیں کرواؤں گا. یہی رات آ گئی، یہ 25 محرم کی رات 95 ہجری. لیٹ گئی شام کی فاتح شہزادی کی قبر کے ساتھ. سیدہ آپ قبول کر، دکھ میری برداشت سے بڑھ گئے. ادھر تیرے امام کو زہر ملی ہوئی. امام آواز دے کے کہتے ہیں باقر میں وقت کا امام ہوں، چاہوں تو وقت روک دوں گا، جا پہلے دادی کا حال پوچھ. اللہ کرے میں لفظ پہنچا سکوں. باقر آئے، میں نہیں کہتا بھول گئی فضہ، نہ، متکلمۃ القرآن بھول نہیں سکتی. قریب آئے باقر، قدموں کی چاپ پہچان کے آواز دے کے کہتی باقر آ گئے ہو؟ جی دادی آ گئے ہوں. فرمایا ذرا میرے سامنے آنا، میں دیکھوں داڑھی کیسی لگتی ہے. شاباش شاباش، تھوڑی آوازیں بلند کرو. باقر نے اپنی آغوش میں دادی کا سر رکھا، آواز دے کے کہتی اب مطمئن ہوں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میں نے بیٹوں والی روایت نہیں پڑھی. مدینے سے محمد آئے، نجف سے علی آئے، جنت البقیع سے حسن آئے، کربلا سے حسین آئے،
فضہ کا جنازہ اٹھایا، فضہ کو دفن کیا۔ سن لی شہادت آپ نے بی بی فضہ کی، ساری زندگی سادات کی خدمت میں گزر گئی۔ اب میں نوجوانوں سے معافی مانگ کے ایک فکرہ کروں گا۔ تابوت آنے دو، دوسرا تابوت ہے تیرے مولا سجاد کا۔ میں ایک گزارش کروں گا ماتمیوں سے، بیٹھ جانا بھائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ دوسرا تابوت ہے تیرے مولا سجاد کا۔ جب تابوت آئے نا، تابوت کی طرف دوڑنا نا، بھیڑ سجاد کو پسند نہیں۔ کر ماتم جس کے پاس ہاتھ ہے۔ رش نہ کرنا، رستہ دینا تابوت کو، تابوت کو رستہ دینا۔ ماتمی ایک دوسرے سے کہنا رستہ دو، شام کے تھکے ہوئے سجاد کا تابوت آ گیا۔ رستہ اس لیے دینا کہ سجاد کو 9 گھنٹے شام کے لوگ رستہ نہیں دیتے۔ کتنا رو لوگے اور کتنا ماتم کر لوگے؟ میرے مولا باقر خود روایت کرتے، جب میں نے اپنے بابا کو کفن پہنایا نا تو چہرے کے مقام سے کفن سرخ ہو گیا۔ میں نے پوچھا بابا آپ 34 سال لہو روئے، پھر لہو؟ فرمایا باقر بیٹا جب کبھی کربلا جانا نا اپنے دادا حسین سے کہنا آپ کا مسافر بیٹا سجاد کہتا تھا جیسے آپ کو رونے کا حق تھا سجاد سے ادا نہیں ہوا۔ آوازیں بلند کرنا تاکہ میں مسموم مظلوم امام کے تابوت کو آنے کی دعوت دوں۔ جب مولا چھت پہ بیٹھتے تھے نا، دھوپ میں بیٹھتے تھے، اتنا لہو روتے تھے کہ باہر سے گزرنے والے لوگ کہتے تھے مدینے کے لوگ جانور چھت پہ ذبح کرتے، اتنا لہو روتے تھے سجاد۔ اور جب کوئی پوچھتا تھا نا اکبر کے لیے روتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے وہ وقت یاد ہے جب میرے خیمے کو آگ لگی تھی، میری پھوپھی میرے خیمے میں داخل ہوئی تھی، مجھے اپنی پشت پہ پھوپھی اٹھا کے خیمے سے باہر نکلی تھی۔ اس وقت ابن سعد نے کہا تھا جلدی کرو محمد کی دستار کا وارث بچ گیا، قتل کرو۔ اس وقت 70 نیزوں والے قتل کرنے کے لیے میری پھوپھی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ایک نیزے والا آگے بڑھتا تھا، وہ میرا نشانہ لے کے نیزہ مجھے مارتا تھا، میری پھوپھی پہلو بدل کے مجھے بچا لیتی تھی۔ میرے حصے کا کوئی نیزہ کبھی پھوپھی زینب کے سر میں لگتا تھا۔ کراماتم یار جس کے پاس ہاتھ ہے، جس کے پاس سینہ ہے، جو ابھی تیاری نہیں کر سکا، 2 فکرے صرف میں نے اور کہنے ہیں، پھر اس کے بعد تابوت کو آنے کی دعوت دوں گا۔ 2 فکرے سن لو، اللہ تعالیٰ سنو گے۔ مولا باقر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے اپنے بابا کو کفن پہنایا تھا تو میں دھاڑے مار کے رویا۔ مولا کیوں روئے؟ فرمایا میں نے بابا کی پشت مدت کے بعد کپڑا اٹھا کے دیکھی، میرے باپ کی پشت پہ گوشت نہیں تھا، صرف ہڈیاں، لوہے کے تازیانے میرے بابا کی پشت کا گوشت کھا گئے تھے۔ جو بندہ ابھی ماتم نہیں کر سکا اسی فکرے پہ تابوت آئے گا، جس نے ماتم کرنا وہ ماتم کر لے گا۔ یہ سید الساجدین لقب میرے مولا کو ایسے نہیں ملا۔ شام کا بازار تھا، پھوپھیوں کے سر تھے ننگے، اگلے فکرے پہ میرے مولا کا تابوت آئے گا، پھوپھیوں کے ننگے سر تھے کہ اچانک شام میں اذان ہوئی، سجاد کی گردن میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کریاں، کمر میں لنگر، پیروں میں بیڑیاں۔ سجاد نے دربار بازار شام میں ایک بار توق پہنے ہوئے کہا اللہ اکبر۔ سجاد نے نماز پڑھنا شروع کی، رکوع ختم ہوا، رکوع ختم کر کے سجاد سجدے میں چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ سنو گے، یہ بے غیرت کہتے جلدی کرو قافلہ چلاؤ، قافلہ چلاؤ۔ لائن کہتا سجاد سجدے سے سر اٹھا، حارث بن نوفل کمینے نے سجاد کے لنگر سے زنجیر باندھ کے اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا۔ عددارو سجاد کی زمین فتح بازار کی زمین پہ ایک بار لہو کی لکیر کھینچتی ہوئی چلی، عرش سے آواز آئی انت سید الساجدین۔ یہ شام کے مسافر کا جنازہ ہے، یہ سکینہ کے بھائی کا جنازہ ہے، یہ زخمی پشت والے سجاد ماتم حسین